بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کا مقصد اور اس کے فوائد۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں نیکی اور پرہیزگاری پیدا ہو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسان کو گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اسی وقت مبتلا کرتا ہے جب کہ وہ سیر اور چھکا ہوا ہو۔ اس کے برخلاف اگر بھوکا ہو تو وہ مزمحل پڑا رہتا ہے، سست پڑا رہتا ہے، اور پھر اس کو معصیت کی نہیں سوچتی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادی و شہوانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے اس کو روکا جائے، تاکہ گناہ پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس طرح بھی روزے کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزہ مخلوق فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہی تینوں چیزوں، کھانا پینا اور جماع سے روکنے کا نام ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ان تینوں چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزہ صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، اور اسی کا خلاصہ تقوی۔ تقریباً اسی بات کو اس حدیث شریف میں بھی
فرمایا گیا ہے، جو ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے وہ مہینہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موزوں زمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا، جس کو تراویح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں عبادتوں کے احادیث شریف میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور بامید ثواب، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہو، یعنی نوافل، تراویح اور تہجد وغیرہ پڑھے بحالت ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تو آپ کے سامنے روزے کا مقصد پیش کیا گیا۔ اب روزے کے اندر جو فوائد اور حکمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، ان کو بھی جو ہے تھوڑا سا ہم سن لیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ کے متعدد فوائد کا تذکرہ کیا ہے، جس کو میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، روزہ سے انسان میں خشیت اور تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنے سے انسان میں عاجزی اور مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے۔ نمبر 3، روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے، جس کے ہم اور آپ بہت شدید محتاج ہیں۔ نمبر 4، درندگی اور بہیمیت سے دوری ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 6، انسانی ہمدردی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، روزہ جسم اور روح کی صحت اور تندرستی کا سبب ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے ایک جگہ کہ صوموا وتصحوا، روزہ رکھو اور صحت بناؤ۔ یعنی روزے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ روزہ رکھو اور صحت بناؤ۔ روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت اچھی ہوگی، بیماریوں سے نجات ملے گی، شفا حاصل ہوگی، ہے نا؟ تمہارا جسم اور روح دونوں بیماریوں سے اور برائیوں سے پاک ہوں گے اور شفا پائیں گے۔ تو ساتویں چیز کیا بتائی حضرت نے؟ ساتواں جو فائدہ بتایا حضرت حکیم الامت نے، روزہ جسم اور روح کی صحت اور تندرستی کا سبب ہے۔ یہ حدیث شریف سے انہوں نے لیا۔ نمبر 9، روزہ انسان کی روحانی غذا ہے۔ نمبر 10، روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے۔ اسی طرح میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں دعا کی خوب کثرت کریں، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ہر شخص روزہ کی حالت میں ہوتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، جو اخلاص عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ تراویح، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار میں مشغول ہونے اور گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے انسان میں فرشتے کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان میں معصومیت کی صفت آ جاتی ہے، جیسا کہ آپ اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اس حالت میں جب اپنے رب سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اس لیے کہ بندے کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دہانے کھول دیتا ہے، اس لیے قبولیت کی زیادہ امید پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ مثلاً عام حالات میں حلال غذا کا اہتمام ہونا چاہیے اور حرام سے اجتناب ہونا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں حلال کا حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے۔ باوضو ہو کر نہایت خشوع و خضوع، عاجزی اور خوف و کریا وزاری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ایسے ہی افطار اور تہجد کے وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری ہونی چاہیے۔ دعاؤں میں اس کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب اور متعلقین کو بھی یاد کریں اور ان کی ضرورتوں کے لیے خدا کے دربار میں درخواست کریں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور جب بھی انسان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کا مثل دے۔ اور جب فرشتے ہماری ضرورت کے لیے دعا کریں گے تو اس کی قبولیت میں کیا شبہ رہ جائے گا، کیونکہ وہ تو معصوم ہے۔ ایسے ہی تلاوت قرآن کا اہتمام کیجیے۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو ہر رمضان میں پورا قرآن سناتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور سنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ قرآن کریم کے حافظ تھے، لیکن بعض صحابہ سے آپ قرآن کریم سننا پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مہینہ میں قرآن کریم کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ بعض صحابہ 10 دن میں اور بعض 7 دن میں اور بعض 3 دن میں قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو مشہور ہے ہی کہ پورے رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف میں سے بھی بہت سو سے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اس ماہ مبارک میں ثابت ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کی خوب رعایت ہو۔ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں تلاوت قرآن میں وہ لطف نہیں ملتا۔
جو حضرات صحابہ و اسلاف کو ملا کرتا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان میں کم از کم تفسیر کے حلقے قائم کر کے قرآن فہمی کی کوشش کریں، تاکہ ہم معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر تلاوت کر سکیں۔ اگرچہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حیثیت سے اس شخص پر حق تعالیٰ کی زبردست عنایت ہوگی جو بغیر سمجھے کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتا ہو، کیونکہ صرف حق تعالیٰ کی محبت اس کا باعث ہو سکتی ہے۔ سو کلام اللہ کا اصل نفع اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل کا ایک خواب نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے حق تعالیٰ سبحانہ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا، اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد ہوا، وہ عمل تلاوت قرآن ہے۔ آپ نے عرض کیا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے۔ راز اس میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، لہٰذا جب بندہ حق تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ یہ حق حضرت حکیم الامت نے فرمایا۔ اسی طرح تراویح کا خاص خیال رکھیں۔ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کی اسی مناسبت کی وجہ سے رمضان میں ایک مخصوص نماز کو مسنون قرار دیا گیا، جسے تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے کو فرض کیا اور میں نے اس کی راتوں کو جاگنے یعنی تراویح کو مسنون کیا ہے۔ یحییٰ ابن سعید قطان سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ حضرت صاحب ابن عزیز سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں صحابہ اور تابعین رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ائمہ اربعہ میں امام احمد، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے۔ امام مالک کے نزدیک 36 رکعت ہے۔ آج تک حرمین شریفین میں اسی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے سے آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں تراویح 20 رکعت سے کم پڑھی گئی ہو۔ لہٰذا یہ معلوم ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے، اس لیے تراویح 20 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح میں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ سنت ہیں، پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن ختم کرنا یہ علیحدہ سنت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تراویح میں قرآن ختم کرنے کی حکمت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، پس جو شخص اس میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ تمام برکات کا وارث ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام خیر و برکات کا جامع ہے، اور ہر قسم کی خیر و برکتیں جو پورے سال ملتی ہیں وہ اسی عظیم الشان مہینے کی برکت سے آتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات فرمائی حضرت نے۔ کیا فرمایا؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام خیر و برکات کا جامع ہے، اور ہر قسم کی خیر و برکتیں جو پورے سال ملتی ہیں وہ اسی عظیم الشان مہینہ کی برکت سے آتی ہیں۔ گویا اس مہینہ کی دل جمعی اور یکسوئی پورے سال کی جمعیت خاطر اور یکسوئی کا باعث ہوتی ہے، اور اس مہینہ کی پراگندگی و بدحالی پورے سال کی بدحالی کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں تراویح کا اہتمام اور خاص طور پر ختم قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے ایک دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ ہمیں رمضان میں عبادت کے لیے یکسو ہو جانا چاہیے اور ہر قسم کی مشغولی کو ترک کر دینا چاہیے۔
بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم رمضان جیسے عظمت و فضیلت والے مہینے کو مشغولیت اور کھانے پینے اور عید کی تیاری میں گزار دیں، اور بڑے ہی عقل مند اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتے ہیں اور تمام مشغولیت کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کی یکسوئی پورے سال کی یکسوئی کا باعث ہے۔ تراویح کے ساتھ اس مہینے میں راتوں کو جاگنا اور تہجد پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا سعادت و نیک بختی اور زندگی کو نیکی سے مالا مال کرنے کا باعث ہے۔ راتوں کو جاگنا، اللہ کے حضور عجز و نیاز بجا لانا، عبادت کرنا، خدا کے دربار میں رونا گر گرانا، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اپنی عبادیت و بندگی کا اظہار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لہٰذا موقع اور موسم کی مناسبت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان شریف میں سحری کے لیے عام طور پر اٹھتے ہیں، اگر سحری سے پہلے خدا کے دربار میں حاضری لگا دی جائے اور اپنی حاجت کا اظہار کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر اٹھنے اور سحری کرنے کے باوجود خدا کے حضور سجدہ نہ کیا جائے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، بلکہ رمضان کے آخر عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی اٹھانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کی پیروی میں حضرات صحابہ و تابعین بھی راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے خیر کے طالب اور نیک کے متلاشی کو رمضان کی راتوں میں جاگنے کا اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے اور خدا سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جاگنا اور رب سے مانگنا انتہائی اہمیت اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام اعمال صالحہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے اہتمام کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔